السلام علیکم اور خصوصی ٹرانسمیشن ہے. آج ایک طرف تو اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے اور دوسری جانب بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ مریم نواز کی ضمانت ہو گئی ہے. اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال اور میرے ساتھ ہیں سمیہ رضوان. لیکن سب سے جو بڑی خبر آج کی پاکستان مسلم نون کی رہنما مریم نواز کی ضمانت، اور اس ضمانت کے بعد اب سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اب علاج کروانا باہر آسان ہو جائے گا؟ جا کہ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ پاسپورٹ جمع کروایا جائے، نہیں تو 7 کروڑ روپے زر ضمانت دی جائے پاسپورٹ کے بدلے میں. مریم نواز صاحبہ پہلے ہی تیمارداری کے لیے اس وقت میاں نواز شریف کا ساتھ ہیں. پاکستان مسلم نون کا پورے سیاسی رول کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، میاں شہباز شریف اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے اسلام آباد کے احتجاجی مارچ میں. لیکن اب پاکستان مسلم نون کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کے بعد اب تمام تر سیاسی صورتحال بدلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس چل رہی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تو سینئر رہنما موجود ہیں، سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، سابق وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں. لیکن پاکستان مسلم نون کی جانب سے صرف سردار ایاز صادق صاحب وہاں پر موجود ہیں. یہ بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں. آج ہم اس صورتحال پر بات کریں گے. جی ہاں بالکل، سوالات بہت ہیں. اور اس سے پہلے اس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی جو تمام تر کارروائی ہوئی ضمانت کے حوالے سے، اس میں جج صاحب کے ریمارکس بڑے عام ہیں، تو اس پر ہم ذرا بات کریں گے. مہمان تعارف میں آپ کا کروا دیتی ہوں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بابر ڈوگر صاحب بیورو چیف لاہور وہ میں جوائن کر رہے ہیں، اور ایڈیٹر ان چیف بول نیوز نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن گفتگو آغاز میں حارث صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. ظاہر آپ ڈائریکٹر نیب بھی رہ چکے ہیں، لیکن جو صورتحال آج رہی، ہم نے دیکھا کہ نیب کی پروسیکیوشن پر سوال اٹھائے گئے کہ 7 کروڑ کی جو رقم نکلوائی گئی یا جمع کروائی گئی اکاؤنٹ میں، تو وہ اس پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ٹرائل جب تک مکمل نہ ہو تو مریم نواز کو دوبارہ بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو بہت سارے سوالات ہیں. یہ جو ایک ریمارکس ہیں یہ بڑے عام ہیں اس میں ضمانت کی کارروائی میں. دیکھیں سمیہ، ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ مین جو نیب کا کام ہے وہ اسٹرانگ پروسیکیوشن، اور نیب جنرلی اریسٹ بھی اس وقت کرتے ہیں جب کہ آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس ہوتی ہے تو آپ کسی بھی ملزم کو گرفتار کرتے ہیں. اس کے بعد نیچرلی بات ہے کہ انکوائری ہوتی ہے اور پھر آپ کی ڈیٹیل نکلتی ہیں. تو ایک تو اس میں نیب کو ظاہر ہے کہ ان کی پروسیکیوشن کمزور تھی، پھر انہوں نے وہ آپ نے کتنے دن تک انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ 2 ہفتے کا لیتے رہے ہیں، اور ہر کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ کورٹ والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتائیں یہ 2 ہفتے میں کیا انویسٹیگیشن کی ہے، کیا آپ نے پروف نکالا ہے، کیا ان کے خلاف آپ کو ایویڈنس ملی ہے، اور کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک لمٹ ہوتی ہے وین دا کورٹ سیز اگر آپ کے پاس اب اور کچھ نہیں ہے تو اور اتنی زیادہ ایویڈنس بھی نہیں ملی ہے تو ٹھیک ہے ہم بیل دیتے ہیں، اور کیوز ول بی اویلیبل فار فردر انویسٹیگیشن. میرے خیال میں یہی ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کو اپنا کام پورا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. صحیح. اور پھر پروسیکیوشن کے لیے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ڈیفینس کے بعد بڑے اسٹرانگ وکیل ہوتے ہیں، ان کی لائر ٹیم بہت اسٹرانگ ہے، دے آر نون پروفیشنلی، اور ورسز آپ کا ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو کہ ایک جونیئر وکیل ہوتا ہے، اور اس کے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا. تو اتنے بڑے بڑے میگا کیسز کے لیے یو ہیو ٹو ہائر اے اسٹرانگ پروسیکیوشن ٹیم فرام آؤٹ سائڈ میچنگ ڈیفینس کاؤنسل کے لیے. ایک تو یہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ پھر آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بھی آپ کو اسٹرانگ ٹیم بنانی چاہیے who are more experienced, who understand کہ ہم نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے اور ہم نے کیسے ایویڈنس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے ایک ایکیوز کے خلاف. ادروائز جب ویک ہوگی تو یہ اگر ٹرائل بھی چلا جائے گا ریفرنس بھی تو وہاں پہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں چیئرمین نیب کو ان چیزوں میں ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ اتنی بڑی جو آپ کے نیشنل لیول کے جو آپ کے پولیٹیشینز ہیں اگر ان کو پکڑا جائے تو پھر ایویڈنس پراپر اچھے طریقے سے کریں، اور وہ ججز کو کنونس کر سکے کہ یس دے آر انوالوڈ، دے ہیو بن ڈوئنگ منی لانڈرنگ، اور پیسہ باہر سے آتا رہے، فورن کرنسی میں آتا رہے، پھر اس کے بعد کہاں جاتا رہے، ساری منی ٹریل کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا تو بیل لینا مشکل تھی. اچھا نذیر لغاری صاحب، بالکل اس کے اگر الٹ ہم دیکھیں جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ پروسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے تھی، اب پروسیکیوشن مضبوط نہیں تھی. پروسیکیوشن پر آج کے فیصلے کے اندر باقاعدہ طور پر جج صاحب نے وہ فیصلہ پڑھتے ہوئے بات بھی کی ہے. تو لیکن اب جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اس کیس میں، یا دیگر جو لوگ گرفتار ہیں ان کی ضمانت کے معاملات بھی چل رہے ہیں، تو یہ جب کیس ہے
تو یہ پھر کمزور کیس بنایا گیا اور پھر پروسیکیوشن کمزور ہوئی جب عدالت میں لایا گیا، تو پھر اس کا بھی تو سارے کا سارا سہرا وہ نیب پر آنا چاہیے کہ کسی کو اگر مریم نواز صاحبہ اس میں بری ہو جاتی ہیں، کل کو آج تو ضمانت پر بری ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی تو کسی کی عزت اس طرح سے اچھال دینا اور اس کے خلاف اس طرح کے کیس بنا دینا یہ بھی تو غلط ہوگا۔ اصل مقصد گرفتار کرنا تھا، مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ جی ہم نے پہلے الزامات لگاتے ہیں، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑا جو مقدمہ ہے وہ ٹی وی چینلز پر چلتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر چلایا جاتا ہے اور بڑا گلا پھاڑ کر باتیں کی جاتی ہیں، الزامات کی ٹمار ہوتا ہے اور بوچھاڑ ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یعنی پیدا ہی جرم کرنے سے۔ خدا کے واسطے یار ملک ان لوگوں نے ہی چلانا ہے، یہ باقی ساری چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی، آپ کا حساب کتاب بھی ہوتا رہے گا، آپ کے کھاتے بھی چلتے رہیں گے، لیکن جن لوگوں نے ملک چلانا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جناب آپ آن کی آن میں وائپ آؤٹ کر دیں، صاف کر دیں اور پھر کہیں کہ چلیں میدان صاف ہے اب ہم بیٹھ کر کھیلتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کو، نیب کو، ایف آئی اے کو، انسٹیٹیوشنز کو، جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں ان کو، جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے یا اس طرح کے مقدمات بناتے ہیں جو مقدمات آپ کو واپس آپ کی طرف پھینک دیے جائیں اور کہا جائے آپ کو کہ یہ آپ نے کمزور جو ہے انویسٹیگیشن۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو لغاری صاحب، مجھے ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، طریقہ کار غلط ہوگا، لیکن کہ اگر وہ ملک چلانے والے لوگ بھی ہیں تو غلطی تو انہوں نے بھی کی ہے۔ ایک عام آدمی جو غلط نہیں ہوتا وہ زندگی بھر جیل میں رہتا ہے، بغیر کسی جرم کے بھی رہتا ہے، تو اس کے لیے تو قانون بالکل مختلف ہے، تو سیاستدان کے لیے مختلف کیوں ہونا چاہیے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا؟ دیکھیں سپیریئر جوڈیشری ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، وہاں پر گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے وہ ساری کی ساری ایگزامپلز دی ہیں، وہ بتایا ہے کہ بیل کیوں دی جا رہی ہے اور پراسیکیوشن ثابت نہیں کر سکا ہے، جو کیس آگے چل کر جس کے ڈسمسلز اس وقت تو بعد میں کیا لاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس وقت تو صاف نظر آ رہا ہے نا، آگے جا کر یہ ٹرائل کے بیسس جب ٹرائل میں جائے گا تو ٹرائل کے بعد کیا اس کیس کا یا اس ریفرنس کا مقدر کیا بنے گا یا آگے جا کر اس کا کیا ہوگا، یہ تو انویسٹیگیشن پروسیس تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ اچھا آپ ہم نے گرفتار کر لیا اب ہمیں دو ہفتے دے دو، بھائی آپ سالڈ ایویڈنس کے ساتھ جائیں، گرفتار کریں، جا کر ریفرنس بنا کر سبمٹ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا جی مزید دو ہفتے دے دیں، اچھا جی دے دیں، آپ نے پچھلے 6 مہینے سے ملک کے سابق صدر کو رکھا ہوا ہے جیل کے اندر اور آپ پھر ہر مرتبہ نیا وہ ریمانڈ لے کر آتے ہیں، آپ نے ان کی بہن کو رکھا ہوا ہے لے کر آتے ہیں اور آج پھر یہ بات کہی جائے گی۔ اور میں اس کا آغاز کر رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ مریم نواز کو بیل مل گئی ہے، بہت اچھا ہوا کہ میاں نواز شریف کو طبی بنیادوں پر جو ہے بیل مل گئی ہے، لیکن نواب شاکری اور لاڑکانہ کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو لاہور کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس طرح بھی چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ بابر ڈوگر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، 28 اگست کو مریم نواز کی گرفتاری ہوئی تھی کوڑ لکھپت سے اور پھر 24 اکتوبر کو انہوں نے اپنے والد کی تیمارداری کے حوالے سے درخواست ضمانت دی۔ یہ تقریباً کچھ 86 دن بنتے ہیں جس میں نیب نے گرفتار کرنے کے بعد سے لے کے پروسیکیوشن اپنا کام کرنے تک، اور بہت بڑے معاملات نہیں تھے پھیلاؤ کے، یہ کہا جا رہا تھا اس وقت بھی، کیا وجہ تھی کہ پروسیکیوشن اپنا کام اتنے 3 ماہ تقریباً میں مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ آج باقاعدہ طور پر فیصلے میں جج صاحب نے یہ حوالہ دیا کہ پروسیکیوشن نے یہ نہیں کیا، نمبر 1 پروسیکیوشن نے یہ نہیں کیا، نمبر 2 پروسیکیوشن نے یہ نہیں کیا، کیا وجوہات آپ کو لگی ہیں اس میں سارے عمل میں؟ مدثر، بیسیکلی جب چودھری شوگر مل کو دیکھا گیا تو اس میں بے تحاشا ایسی سسپیکشیس ٹرانزیکشن تھی جس پر نیب کو شک گزرا کہ یہ جو چودھری شوگر مل ہے یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے اس پر یوسف عباس جو اس میں شیئر ہولڈر ہیں ان کو پکڑا گیا۔ جب ان کو پکڑا گیا، انویسٹیگیٹ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں میجر شیئر ہولڈر مریم نواز ہیں اور یہ زیادہ ڈیسیجن میکنگ انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف جو ہے اس کا بھی انہوں نے نام لیا، ان کی لیڈ پر مریم نواز کو پکڑا گیا، پھر شہباز شریف کو پکڑا گیا
اور ان سے انویسٹیگیٹ کی گئی. مریم نواز نے جو ان سے انویسٹیگیشن کی گئی, جو میری پروسیکیوٹر سے بات ہوئی ہے, انہوں نے ٹوٹلی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ ڈائریکٹر تھی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے ہیں, اس کے 3 باہر سے شیئر ہولڈر بھی تھے بیجر جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی, اور جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی وہ بعد میں ان کو واپس, تو وہ جب وہ ان کے شیئر سیٹل کیے گئے تو انویسٹمنٹ ان کو واپس, کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ثابت ہو کہ وہ ان کو پیسے واپس کیے گئے ہیں, کبھی ان کے شیئرز کا ان کو پروفٹ نہیں دیا گیا. اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو شیئر ہولڈر تھے جو غیر ملکی تھے, انفیکٹ یہ ایک منی لانڈرنگ تھی, پیسے کو وائٹ کیا گیا, یہاں سے پیسہ باہر بھجوایا گیا اور ان کے ذریعے سے واپس آیا اور ان کو شیئر ہولڈر شو کیا گیا. تو یہ ساری انویسٹیگیشن تھی جو چلتی رہی. مریم کے اکاؤنٹ میں 27 کروڑ پے آئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے اس پہ بھی لا علمی کا اظہار کیا. ان کا صرف یہی تھا کہ جی یہ تو میرے دادا جو تھے پہلے وہ دیکھتے تھے, اس کے بعد یہ عباس شریف دیکھتے رہے ہیں, تو مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کو بلایا گیا, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی مجھے بھی نہیں پتا. لیکن اس میں ایک چیز ہے, نیب کا جو لا ہے, مثلا 90 دن آپ فزیکل ریمانڈ پر ملزم کو رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلا جاتا ہے, وہ ان لمیٹڈ ٹائم ہے, پتہ نہیں کتنی دیر رکھے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز 5-5 سال اقتدار میں رہی ہیں. اس دور میں بھی لوگوں کو 90 دن کا فزیکل ریمانڈ بھی ملتا رہا, جوڈیشل ریمانڈ میں بھی جاتے رہے, اور اس کے بعد بے قصور باہر بھی آتے رہے ہیں. تو لیجسلیشن اس وقت کرنی چاہیے تھی. کیا باقی کیڑے مکوڑے ہیں, وہ انسان نہیں ہے جو 90 دن فزیکل ریمانڈ پر رہتے ہیں, اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جاتے ہیں, 3 سال ان کا کیس چلتا ہے, بعد میں بے قصور ہو کر واپس آتے ہیں. یہ عوامی نمائندے ہیں, عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. اس وقت ان کو کیوں نہیں احساس تھا کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یہ لوگ ہیں ہمارے, یہ نیب کے پاس بے تحاشا. یہی تو سوال ہم بار بار اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہی سوال ہم اٹھا رہے ہیں, اور یہی سوال کرنے کی میں نے لغائی صاحب سے بھی کوشش کی تھی. اب یہی سوال کرنے کی میں حارث صاحب سے کوشش کرتی ہوں. حارث صاحب, یہ جو ہمارا قانون ہے, افسوس کے بعد یہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. یہ امیر کے لیے الگ ہے, یہ غریب کے لیے الگ ہے, کمزور کے لیے الگ ہے, طاقتور کے لیے الگ ہے. سیاستدان ہے تو اس کو تو ضمانت بھی مل جاتی ہے, پھر وہ اگر رہتا بھی ہے, ابھی ہم صورتحال الگ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا آیا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کئی لوگ جو کہ کسٹڈی میں اپنی جان سے چلے گئے, چاہے ان پر جرم ثابت ہوا یا نہیں ہوا. کچھ ایسے اساتذہ کو بھی ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا. تو یہ جو ایک معاملہ ہے, اس پر بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. اب حکومت ہے, یہی حکومت ہے جو تبدیلی کی بات کرتی ہے, تو تبدیلی یہاں لائیں نا قانون میں. دیکھیں, یہی سب سے بڑی بات ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے. اگر آپ نے کلاس کمپوزیشن کرنی ہے کہ پولیٹیشین کے لیے قانون فرق ہے, بیوروکریٹس کے لیے فرق ہے, بزنس مین کے لیے فرق ہے, اور غریب عوام کے لیے فرق ہے, تبھی وہ قوموں کی پرابلم ہوتی ہیں اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. آج تک ہسٹری میں نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جو مجرم ہو, جس کو قید کی سزا ہوئی ہو, آپ ان کو بیل بھی دیں, اور اس کے بعد مجھے یقین ہے ابھی آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے یہ باہر جانے کی بھی آئے گی ان کی اپلیکیشن, یہ بعد ہو سکتا ہے چلے جائیں, جو کہ پہلے پاکستان کی ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. اس وقت میں خاص طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں پچھلی کیٹیگری گورنمنٹ میں منسٹر تھا, اور پریزن میرے انڈر تھی سندھ کی. میں نے لٹرلی یہاں سندھ کی جیل وزٹ کی ہیں. ایسے تھے وہاں پیشنٹ تھے جو فالج ہوا ہوا ہے, جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, سیریس لیور پرابلمز ہیں, اینڈ دے آر اباؤٹ ٹو ڈائی, ان کو بیل نہیں مل رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی, لیکن اتنے قانون پیچیدہ ہیں کہ وہ نہیں مل سکتے, اور وہ ہل بھی نہیں سکتے, دے آر آن دا بیڈ. ان کو آپ ان لوگوں کا کون ذمہ دار ہے, ان کا کون والی وارث ہے؟ حکومت پاکستان ہے, پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب ہے, سندھ میں سندھ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور قانون سازی کرنی ہے تو بالکل کریں کہ اگر 90 دن نہیں چاہیے, 60 ڈیز چاہیے, وٹ ایور اٹ از, بٹ اٹ ہیز ٹو بی سیم فار ایوری ون. ایک تو پہلے آپ کو کسی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے unless you have an actionable strong prosecution evidence. اگر وہ نہیں ہے, حفاظت جلدی میں پھر آپ گرفتار کرتے ہیں, ظاہر پولیٹیکل ریزنز ہوں گے جو آپ کر لیتے ہیں, پھر آپ کو نہیں ملتی, کیونکہ ہر 2 ہفتے کے بعد آپ کو کورٹ میں جانا ہے, بتانا ہے جی آپ نے اس انویسٹیگیشن میں کیا ایکسپیکٹ کیا, کیا ان کے خلاف نکالا. اگر کچھ نہیں مل رہا تو پھر آپ لیتے نہیں, ہمیں اور چاہیے. پھر الٹیمیٹلی آپ کہتے ہیں جی, آپ کورٹ کہتے ہیں جی آپ کے 90 دن ہو گئے, آپ نے کیا نکالا, نہیں, ان کو بیل مل جاتی ہے. حالانکہ نیب میں بہت کم بیل ہے, جوڈیشل ریمانڈ میں بیل نہیں ملتی ہے, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے. نیب کو اسٹیبلش اس لیے کیا گیا تھا کہ پیسہ ریکور کریں لوٹا ہوا. اٹ از ناٹ بیسیکلی, آپ نے اگر شریف فیملی کو
یا زرداری فیملی کو یا اومنی گروپ کو یا خواجہ سعد رفیع کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے. آپ جتنی مرضی بیل سزا دے دیں, واٹ از دا پرپز؟ حکومت پاکستان کو, یہ پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کو پیسہ چاہیے, ریکور لوٹا ہوا پیسہ ہے, اور وہ آئی ایم شیور کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوگی, کسی نہ اسٹیج پہ پیسہ ملے گا. پرائم منسٹر پاکستان از ویری اسٹرکٹ. لیٹس ہوپ کہ the outcome is. چلیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں, لیکن آج کی جو بڑی خبر وہ تو مریم نواز صاحبہ کی. ایک سوال حارث صاحب سے بنتا ہے. جی میں بابر ڈوگر صاحب آتے ہیں, حارث صاحب سے سوال کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم نون کے رہنما. بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کے وقت کا. سر, مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے, پہلے بھی وہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں, تیمارداری کر رہی ہیں اس وقت. تو پہلے میاں صاحب کی ضمانت ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, اب ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی. پاکستان مسلم نون کو تقویت ہوئی ہے آج کے فیصلے کے بعد سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے اور فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ میرٹ پہ ہوئی ہے. تو میرٹ پہ ضمانت جو ہے وہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں انصاف ملے. تو ظاہر ہے اس میں بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ملی ہے, تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے. انصاف ہونا چاہیے. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, اور ابھی میں سن رہا تھا ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم بڑے اسٹرکٹ ہے, تو کیا وزیر اعظم اس ملک کی کیا عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اور وہ پیسے لے کے چھوڑیں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے؟ یہ تو مقدمے جو بنائے ہیں نیب نے, یہ سارے مقدمے یہ جعلی مقدمے ہیں. تو سامنے آ رہا ہے کم از کم جو وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جی, ان کا یہ بیان کہ نواز شریف صاحب اگر فلاں کی بات نہ مانتے تو آج بھی چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم ہوتے. اور یہ جو جج کا سکینڈل سامنے آیا ہوا ہے جس پہ عدلیہ نے کہا ہے کہ ہمارے سارے شرم سے جھک گئے ہیں, اس کے بعد ان مقدمات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ ایک انتقام ہے. صدیق صاحب, نیب کے ادارے کو ہمیشہ انتقام کے لیے کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے دور حکومت میں اس ادارے میں اصلاحات کے حوالے سے کیوں نہیں سوچا؟ نیب میرے خلاف بھی انتقام کے طور پر استعمال ہوئی تھی 99 میں, اور پھر وہاں پراسیکیوٹر جنرل نے فاروق اعظم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم انہیں ڈمپ کر کے بھول گئے تھے اور ہم معافی چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا, اس وقت کی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس نے اس کے باوجود مجھے جناب 8 مہینے کی حبس بجا ثابت ہو گئی, پھر مجھے جناب نیب کے حوالے کر دیا. تو اس طرح کے انصاف ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں, آپ لوگوں نے اصلاحات کیوں نہیں کی اپنے دور حکومت میں؟ میں 2 باتیں اور کر لوں. نیب کے مقدمات اور ان کے حوالے سے اب بھی جو سپریم کورٹ کے اور جو جانے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں, یا اس وقت حاضر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ادر جسٹس صاحبان ہیں, ان کے ریمارکس سن لیں, پڑھ لیں کہ یہ کیا ہے. ہاں, یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ ہم نے اس وقت نہیں کر سکے اس میں ترامیم. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بھی تعاون نہیں کیا تھا, اور باقی یہ کہہ دیں کہ ہماری غلطی ہے, ہم انسان ہیں, ہم تو فرشتے نہیں ہیں, ہم سے رہ گیا, یہ چوک ہو گئی ہم سے. صحیح. اچھا صدیق صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. نذیر لغاری صاحب, بہرحال یہ ایک معاملہ ہے کہ اس وقت قوانین تبدیلی کی بات کر لیں, وزیر قانون نے بھی کہا کہ ہم اس میں تبدیلی کی بات کریں گے, اگلے آنے والے وقت میں شاید یہ تبدیل بھی ہو جائیں. لیکن اس وقت مریم نواز صاحبہ کی ضمانت اور میاں نواز شریف صاحب کے اس وقت وہ تیمارداری بھی کر رہے ہیں. مسلم نون ایک طرف ایگریشن کی سیاست کر رہی تھی جب مریم نواز صاحبہ باہر تھیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک دوبارہ سے کوئی جان پڑے گی, یا پھر یہاں اس کیمپ میں جو خاص طور پر میاں صاحب کے ساتھ ہوں گی تو خاموشی رہے گی سیاسی طور پر؟ لغاری صاحب میرے خیال میں یہ ایک تو ظاہر ہے کہ سامنے کی بات ہوگی جب وہ باہر آتی ہیں اور اس کے بعد وہ لائف میں آتی ہیں, زندگی میں آتی ہیں, اور چونکہ ان کا 2 مہینے سے 2-2.5 مہینے سے تعطل تھا ان کی سرگرمیوں کا, لیکن آخری بات جو ان کی سرگرمیاں تھیں اس سے بہرحال یہ لگتا تھا کہ وہ ایک بڑی پولیٹیشن کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. اور جس طرح سے وہ لاہور سے گجرانوالہ اور پھر آگے منڈی بہاؤدین تک پہنچی تھیں اور جس انداز میں پہنچی تھیں, بہرحال وہ ثابت کر رہا تھا کہ بڑی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. کیا وہ اپنی اس حیثیت پر کمپرومائز کر لیں گی؟ کیا وہ اپنی عوام کے ساتھ اس کمٹمنٹ کے ساتھ پر کمپرومائز کر لیں گی؟ عدالت کی طرف سے میرٹ پر بیل ہو جانے کے بعد بھی
کیا وہ خاموش ہو جائیں گی؟ کیا سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی؟ کیا ماسٹرز کی بات نہیں کریں گی؟ کیا لوگوں کے دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، آزاریوں کی بات نہیں کریں گی؟ کیا بے روزگاری اور بے مکانی اور بے گھری کی بات نہیں کریں گی؟ ہم خوش گمانی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اپنے اس سارے سٹینس پر کمپرومائز ہوگا، کیا ہوگا، کیونکہ اس ضمانت کے بعد یہ معاملات اور سوالات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نیب کا مریم نواز کی ضمانت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نیب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ پہ اپیل دائر کرے گی۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ضمانت کی مخالفت کی ہے اور اب اس وقت اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ نیب کے مطابق نیب ذرائع بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے آج کی ضمانت کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ مریم نواز پاکستان مسلم نون کی رہنما جن کی آج ضمانت ہوئی ہے، اور اس ضمانت کے بعد نیب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ نیب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب سپریم کورٹ جایا جائے گا نیب لاہور کی جانب سے، اور نیب لاہور نے ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ضمانت کی آج مخالفت بھی کی تھی، لیکن فاضل جج نے آج مریم نواز کو ضمانت دے دی اور اس کے بعد اب اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منیر باجوہ ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر، آگاہ کیجیے گا، آج جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کا کیا، اب نیب اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ شوگر ملز منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد نیب نے مریم نواز کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین نیب سے منیر باجوہ میں آگاہ کر رہے تھے کہ نیب لاہور کے آج کے فیصلے کے بعد نیب لاہور نے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مریم نواز کی ضمانت کو اب چیلنج کیا جائے گا۔ نیب لاہور کے پاس یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر یہ حق ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور اب نیب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج جو ضمانت کا فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے رمضان شوگر مل کیس میں، اس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کریں۔ جی ہاں، بالکل ظاہر ہے اب نیب جو ہے یہ ایک حصہ تھا اس کا کہ نیب نے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ اب ظاہر نیب چیلنج کرے گی، سپریم کورٹ میں لے کے جائے گی، لیکن جو ریمارکس کے ہم بار بار بات کریں ناظرین، وہ یہی بات ہے کہ ریمارکس میں جب یہ جج صاحب نے کہا ہے کہ جب تک آپ ٹرائل مکمل نہیں کریں گے اب مریم صاحبہ کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے ہمیں کوئی قانون دان سے اس حوالے سے قانونی طور پر بات کریں گے۔ لیکن لغاری صاحب، یہ تو صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے نیب گرفتار کرتا ہے، ٹرائل بعد میں ہوتا ہے، ریفرنس بعد میں ہوتا ہے، پھر ضمانت ہو جاتی ہے، تو پروسیکیوشن کو تو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ نہیں، اصل بات انویسٹیگیشن کی ہے۔ پروسیکیوشن تو وہ کرے گا نا جو انویسٹیگیشن کر کے ان کے ہاتھ میں انکوائری جب ہو رہی ہے، جو لوگ انکوائری کر رہے ہیں یا جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، پہلے تو وہ اس کیس تو ثابت کریں، اسٹیبلش تو کریں، جو اسٹیبلش کیے بغیر پروسیکیوشن کے حوالے کر دیتے ہیں، پروسیکیوشن چلا جاتا ہے، پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر بیل بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا باور ڈوگر صاحب، آپ ایک تو سوال کرنا چاہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال ہے، پھر آپ کا سوال کے ساتھ ہی بریگیڈیئر صاحب سے بات بھی کر لیں گے۔ اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہے، سینئر وکیل ہیں، بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کا۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں بہرحال پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی باتیں آئیں، تقریباً یہ 86 دن تک نیب کے حراست میں بھی رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، لیکن آج بہرحال ضمانت ہوگی۔ آج کے اس فیصلے اور نیب کی جو پروسیکیوشن تھی، اس سارے عمل کو آپ نے بھی دیکھا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس بارے میں کیا رائے ہے سر قانونی طور پر؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں تو آج صبح سے مختلف بیپرس پہ جب AR میں پروگرام میں موجود تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ضمانت بظاہر جو حالات نظر آ رہے تھے اس کے مطابق ضمانت بنتی تھی۔ ایک تو ذہن میں رکھیے گا، عورت کے حوالے سے بڑا واضح طور پر کہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک کنڈیشنلٹی لگا دیا ہے، جو اکاؤنٹ میں سسپیشس ٹرانزیکشن ہے 7 کروڑ روپے کی ہے، وہ 7 کروڑ جمع کرانا پڑے گا، مچلکے اپنی جگہ پر موجود ہوں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہمارے قانون میں ابہام بہت ہیں، اس کا کرائم پروسیڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے۔ نیب اینٹی کرپشن کے حوالے سے سیکشن 9 کو سیکشن 3 اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کنیکٹ نہیں کر پائی ہے، اور یہ ایک یہ کام میں ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ انکوائری یا انویسٹیگیشن ہماری ایکسپرٹی موجود نہیں ہے، نیب کی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے ایک موکل ہیں
जो इस वक्त सिंध में सिंध में गिरफ्तार करके ले गई थी नैब यहाँ से लाहौर से, कोई कॉल अप नोटिस नहीं किया था और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया था, वहां पर ये कहना था पहले आप अपना जुरिडिक्शन तो तय करें, इसके अंदर पहले तय तो करें कि क्राइम प्रोसीड है। तो ये एक कमी है जो नैब को बड़ी मेहनत करनी पड़नी है इस हवाले से। देखिए यानी मनी लॉन्ड्रिंग को तो रोकना है, हमें FATF के हवाले से भी रहना है, फाइनेंशियल टेररिज्म के हवाले से भी रहना है, तो वो तो चीजें मौजूद हैं। दूसरा जो बड़ा बेसिक प्रिंसिपल जो है वो औरत होने के हवाले से कहा, मेडिकल के हवाले से मरियम नवाज साहबा की बेल हो नहीं सकती थी। वाले साहब बीमार है तो वाले साहब की हद तक तो होगा, अगर ये खुद बीमार होती तो मेडिकल बोर्ड बैठता। नवाज शरीफ साहब की भी मेडिकल बोर्ड बैठा था जिसने कहा था उनका इलाज अस्पताल में मुमकिन नहीं है और बाकायदा फिर इसलिए उसकी जमानत हुई है। यहाँ पे अगर ये कहना कि केस बिल्कुल खत्म हो गया, ये गलत है, ये एक पैगाम है और ये सोचना हमारा पड़ेगा। अब तमाम सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाती है, नून लीग ने इतने इल्जामात लगाए ना अदालतों पे जो फैसला फेवर में आ जाए या खिलाफ आ जाए, लेकिन हमारी अदालतों ने साबित किया है कि वो मेरिट पर फैसले कर रही हैं। लेकिन साहब एक सवाल है जो कि नाज़रीन की कंफ्यूजन भी है, वो जरा सर दूर कीजिएगा कि अब ज़ाहिर नैब चला गया सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर वो अब इसको चैलेंज कर रहा है। अब चैलेंज करते हैं तो क्या फिर दोबारा से गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आज जज साहब के रिमार्क्स हैं कि ट्रायल जब तक मुकम्मल ना हो मरियम साहबा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? देखिए मैं एक अर्ज कर दूं, जहां तक बेल कैंसिलेशन के प्रिंसिपल हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बेल कैंसिल हो सके। अगर आपको याद होगा एवन फील्ड के केस में जब सस्पेंशन हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि बेल कैंसिलेशन में नहीं दे सकते, लेकिन 2 प्रिंसिपल तय कर दिए थे, हार्डशिप के और बाकायदा मेडिकल का। अब यहाँ हार्डशिप का भी केस मुझे तो वैसे बज़ाहिर नजर नहीं आया इस जजमेंट के अंदर, और ना मेडिकल के हवाले से चीज नहीं है। तो ये फैसला अल्लाह करे कि ये फैसले का इतलाक आम बंदों के ऊपर भी हो। जिस तरह से ये औरत होना अपनी जगह, लेकिन कई औरतें इस वक्त हमारे जेलों में पड़ी हुई हैं जिनको शायद इस फैसले का फायदा होता है या नहीं होता। जो आप सवाल कहना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ किसी ना किसी जगह तो नजर आता है कि ये फैसला जो है ना, क्योंकि अदालत ने किया है, डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करके किया है। मैं नहीं समझता कि बेल कैंसिलेशन के हवाले से किया तो इसको बाकायदा ओवरटर्न हो सकेगा, कैंसिलेशन हो सकेगी। यहाँ नैब को अपने तौर पर रेफरेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ी खामियां और यानी कोताहियां मैं कह सकता हूँ कि वो उसके लिए पहले आपको क्राइम प्रोसीड के साथ करप्शन के साथ ज्वाइंट करना है। यहाँ करप्शन के हवाले से आपने कुछ चीजें रिकॉर्ड पर देख नहीं सके और वो अब अदालत को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीकी साहब। बड़ा एक कानूनी मामला के इसको प्रोसीड करते हुए क्राइम प्रोसीड के अंदर जो है वो अगर नथी होता तो शायद मामला और होते, लेकिन उसके लिए खासी मुश्किलात है। जो कानून की बात एक तरफ हो रही थी कि 90 रोज़ के मामला, इसमें ये भी चीज़ें हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से साबित करना है, ये भी बहरहाल एक आम मामला है। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, ब्यूरो चीफ लाहौर। बाबर डोगर साहब, एक मामला ये है कि जो इस वक्त आप सवाल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल है इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की ज़मानत के बाद से, अब पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या अब उठ के ज़्यादा तेज़ी के साथ बाहर आएगी जब मरियम नवाज साहिबा आई हैं, और वो जो एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद में होगा उसमें एक नया रंग होगा, या फिर मरियम नवाज साहिबा के बाद जैसे शहबाज शरीफ साहब, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके लिए पेश की माजरत भी है पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोगों के लिए, होम्योपैथिक किस्म की अपोजिशन जो है वो की जा रही है, वही मामला चलता रहेगा? मुदस्सिर, नून लीग में 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक वो नैरेटिव है जो शहबाज शरीफ का है और एक नवाज शरीफ का नैरेटिव है। शहबाज शरीफ का नैरेटिव यही है कि जनाब हमें अदारों के साथ टकराव नहीं रखना चाहिए, बना के रखनी चाहिए, और जो भी आज हम फेस कर रहे हैं इसकी वजह यही है कि माजी में गलत फैसले और गलत इकदाम। मैं उसकी वाज़ेह मिसाल आपको देता हूँ कि आज से 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ ने एक मॉडल टाउन में इजलास बुलाया, उसमें परवेज़ रशीद साहब को भी बुलाया गया और उसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब जिनको मोहम्मद शरीफ नहीं बुलाते उनको बुलाया गया, और इजलास में उनसे पूछा गया परवेज़ रशीद साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब के आप गवाह रहिएगा कि फ़लाने वक़्त में जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने उनको ये स्टेप लेने से मना किया था और मैंने ये कहा था कि हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं, हमें अवामी खिदमत करनी चाहिए और ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने 5 ऐसे इंसिडेंट गिनवाए जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को ये काम करने से मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी बातों को इग्नोर किया और आज हमें ये दिन देख
لکھنے پڑ رہے ہیں. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کا نریٹیو ہے جو کہ مریم نواز کا بھی نریٹیو ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جمہوری قوتوں کی ملک میں بالادستی ہوگی اور جمہوریت مضبوط ہوگی, اور ان کو بڑی کنوکشن ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور یہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بابر صاحب آپ کی بات کرتے ہیں تو پھر آج کے بعد سے مریم نواز صاحبہ کا وہی ٹون اور وہی جو ان کا اپنا ایک سیاست کا طرز ہے وہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں آج جو نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا تھا مولانا کا جو دھرنا ہے اس کے سب سے بڑے نون لیگ میں اگر کوئی سپورٹر ہیں تو وہ نواز شریف ہیں, اور اس کے جو سب سے بڑے مخالف ہیں وہ شہباز شریف ہیں. تو نواز شریف جو تھے وہ الٹیمیٹلی پرویل کیے, یہ ان کا پریشر تھا, ان کا خط تھا جس کی وجہ سے شہباز شریف مجبور ہوئے کہ وہ مولانا کے آزادی مارچ کا حصہ بنے, کیونکہ الٹیمیٹلی کہا یہی جاتا ہے کہ جو چیز نواز شریف جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول کرنا پڑے گا. آج کی بھی پی ایم ایل این میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں شہباز شریف نے یہی کہا ہے کہ جناب میاں صاحب کے آرڈر تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں, ہم آزادی مارچ کا حصہ بن گئے ہیں, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا خط میں کہ ہم دھرنے کا حصہ بنیں گے لہذا ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں اگر مولانا کوئی ملک کی احتجاج کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم بھی اس کو فالو کر لیں گے, لیکن ہم کسی صورت میں اس دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے. اب مریم کی بیل ہو گئی ہے, مریم کا بیانیہ وہی ہے جو نواز شریف کا ہے, اور مریم کو پی ایم ایل این کے اندر اگر دیکھا جائے تو مریم کی فالوئنگ زیادہ سٹرونگ ہے شہباز شریف کی نسبت. مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں جیل میں تھے اور وہ سارا ان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی دب کے رہ گیا تھا, اور اگر ان کا بیانیہ آگے کو لے کے چل سکتا تھا یا لوگوں تک پہنچا سکتا تھا, وہ کیپٹن صفدر تھے, وہ خود اس دوران میں جیل میں رہے ہیں. تو اب دیکھیں مریم جو ہیں وہ لازمی طور پر باہر نکلیں گی. اسٹیپ نیکسٹ جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ شی ول ناٹ لائک ٹو انٹیگنائز دا گورنمنٹ اور کورٹس کو, کسی کو اگر اس طرح کی چیزوں میں وہ حصہ لیں گی تو ان کے لیے کل کو اگر وہ اپلائی کرتے ہیں باہر جانے کے لیے علاج کے لیے تو اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے میرے خیال میں اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ بالکل خاموش رہیں گی, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گی, مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملاقات کریں گی, نہ وہ ان کے وہاں جا کے کوئی اسپیچ کریں گی, وہ لاہور میں رہیں گی, والد صاحب کے ساتھ رہیں گی, ان کا علاج کریں گی, اور یہی ان کے لیے بہتر ہے. اگر وہاں جائیں گی تو مشکلات میں اضافہ ہوگا, آگے جو آسانیاں لگتی ہیں وہ مشکلات میں تبدیل ہو جائیں گی. اس لیے میرے خیال میں اس وقت خاموشی ان کے لیے بہت بہتر ہو. تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.